الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قوم يظهر فيهم الزنا إلا أخذوا بالسنة وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس قوم میں زنا کی کثرت ہو جاتی ہے اس کو قحط اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور جس قوم میں رشوت کی وبا عام ہو جاتی ہے اس پر رعب اور خوف وغیرہ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یہ روایت مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے۔ روایت کے اندر ایک لفظ بالسنا آیا ہے، سین اور نون دونوں پر زبر ہے۔ خشک سالی اور قحط کو کہتے ہیں۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زنا کی وجہ سے قحط مسلط ہو جانے کی حکمت شاید یہ ہے کہ زنا نسل کی تباہی کا ذریعہ ہے اور قحط فصل کی تباہی کا ذریعہ ہے، تو دونوں میں ہی فساد اور تباہی کی مماثلت ہے، تو زنا قحط لانے کا ذریعہ بن گیا۔ یہ گناہ نسل کی تباہی کا ذریعہ بنا ہے اور اس کے اثر سے قحط آتا ہے جس سے فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ الرشا را پر پیش بھی ہے اور کسرہ بھی ہے، یعنی اس کو روشا اور ریشا دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ اصل میں اس رسی کو کہتے ہیں جس کی مدد سے کنویں میں سے پانی کھینچا جاتا ہے، کیونکہ رشوت بھی ناجائز مال کے کھینچنے کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کو روشا کہہ دیا کہ یہ رشوت کی جمع ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قوم پر رعب کو مسلط کر دیا جاتا ہے، یعنی رشوت کی کثرت سے ملک اور قوم اپنوں سے بھی مروب ہو جاتے ہیں اور دشمنوں سے بھی مروب رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رشوت کے لینے دینے کی وجہ سے قوم کی جرت اور ہمت چوروں کی طرح پست ہو جاتی ہے اور قوم کا ضمیر مر جاتا ہے اور ایمانداری اور سچائی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، تو دشمن کے مقابلے میں اب ان رشوت خوروں سے تمام انسانی صفات اور عظمتوں اور عزتوں کے سارے تصورات ختم ہو جاتے ہیں اور حاکم و محکوم دونوں دشمن سے مروب رہتے ہیں۔ اب ان کا ضمیر برتری کا احساس نہیں دلاتا بلکہ کمتری کا احساس دلاتا ہے، اور یہی رعب ہے۔ اور اپنوں کا خوف اس لیے چھا جاتا ہے کہ یہ رشوت خور جب اپنا فرض منصبی پورا نہیں کرتا تو یہ ہر ایک سے ڈرتا ہے، لہٰذا یہ کسی جج کے حکم نافذ اور جاری کرنے سے ہر وقت خوف کھاتا ہے کہ مبادا جن سے رشوت لی ہے وہ کہیں گلے نہ پڑ جائے۔ اس طرح مجموعی حیثیت سے قوم بزدل اور کمزور بن جاتی ہے۔ آج رشوت خوری اور مال لے کر عدل و انصاف کے خلاف فیصلے کرنا، اس کے متعلق حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 3 قاضی تھے، ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا، پھر اس جگہ کو پر کر لیا گیا، یعنی کسی اور کو قاضی لگا لیا گیا۔ انہوں نے خوب فیصلے کیے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتے نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنی گائے کو پانی پلا رہا ہے، گائے کے پیچھے اس کا بچڑا کھڑا ہوا ہے۔ فرشتے نے گھوڑے پر سوار ہو کر بچڑے کو اپنے پیچھے لگا لیا، چنانچہ وہ بچڑا گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ گائے والا اور یہ فرشتہ دونوں پہلے قاضی کے پاس مقدمہ لے کر آئے۔ فرشتے کے پاس جو قیمتی موتی تھے اس نے قاضی کو دے دیے اور یہ کہا کہ آپ فیصلہ میرے حق میں صادر کر دیجئے کہ یہ بچڑا میرا ہے۔ قاضی نے کہا کہ میں کیسے کر دوں کہ بچڑا تمہارا ہے؟ فرشتے نے کہا کہ وہ اس طرح کہ گھوڑا، گائے، بچڑا تینوں کو چھوڑ دیجئے، اگر بچڑا گھوڑے کے ساتھ چلنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ بچڑا میرا ہے۔ چنانچہ قاضی نے ایسا ہی کیا تو وہ بچڑا گھوڑے کے ساتھ چلنے لگا، تو قاضی نے فرشتہ کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ بچڑا تم لے جاؤ۔ پھر یہ دونوں فریق دوسرے قاضی کے پاس گئے، اس نے بھی یہی فیصلہ کیا اور موتی لے لیے۔ جب تیسرے قاضی کے پاس گئے تو فرشتہ نے اس کو ایک موتی عنایت کیا اور کہا کہ میرا اور اس آدمی کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ یہ سن کر قاضی نے کہا کہ مجھے تو حیض آ رہا ہے۔ تو فرشتے نے کہا سبحان اللہ، کیا کہتے ہو، مرد کو بھی کبھی حیض آتا ہے؟ تو قاضی نے جواب دیا کہ کہیں ایسا ہوا ہے کہ گھوڑا بچڑا جنتا ہو؟ چنانچہ قاضی نے گائے والے کے حق میں بچڑے کا حکم صادر کر دیا اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کر دیا۔ حضرت امام کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہی جیسے قاضیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 قاضی جہنم میں ہوں گے اور 1 جنت میں۔ اور پہلے جو حدیث حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، اس کے اندر بھی یہی رشوت ستانی کا ذکر تھا۔ چنانچہ آج اگر ہم اپنے عدل و انصاف کے نظام کو دیکھیں اور اسی طرح اپنے گرد و پیش کا مشاہدہ اور جائزہ لیں تو ہمیں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ ہمارے ہاں رشوت کو آج چائے پانی کے نام پر ایک عمومی چیز سمجھا جاتا ہے اور اس کے گناہ ہونے کا تصور ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے۔
نہ رشوت لینے والا اس کو گناہ سمجھتا ہے اور نہ ہی رشوت دینے والا جو ہے وہ اس کو کوئی گناہ اور وبال کی چیز سمجھتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دشمن بحیثیت قوم ہم پر مسلط ہو چکے ہیں۔ ہمارے ہاں مہنگائی ہے، پریشانی ہے، بیرونی قرضے ہیں اور ایک افراتفری اور طوائف الملوکی کا عالم ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو سامنے رکھیں اور بنی اسرائیل کے ان قاضیوں کا فیصلہ اور ان لوگوں کے عدل و انصاف کے پیمانوں کو سامنے رکھیں، تو کیا آج ہمارے پاس ایسے حکمران موجود نہیں ہیں، ایسے جج اور قاضی موجود نہیں ہیں جو رشوتیں لے کر، مال و دولت لے کر مظلوم کے خلاف اور ظالم کے حق میں فیصلے کرتے ہیں؟ پھر ہم پر اللہ کی طرف سے روب اور مصیبتیں مسلط نہ ہوں، اللہ کی رحمتیں ہم سے بند نہ ہو جائے اور طوائف الملوکی اور پریشانی کا عالم ہم پر نہ ہو، تو بتائیے اور کیا ہو؟ اللہ پاک جل شانہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سامنے رکھ کر اپنے زندگی کے تمام کارہائے نمایاں کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔